अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुल्तान में जंग का तबल बज चुका है। पीडीएम ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर हुकूमत डंडा इस्तेमाल करेगी, डंडा मारेगी तो हम भी डंडा मारेंगे। पीडीएम का इजलास हुआ मौलाना फजल रहमान की सरबराही में मुल्तान में, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी, राना सनाउल्लाह और दीगर ने शिरकत की है। और उसके बाद मौलाना ने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की है यूसुफ रज़ा गिलानी और राना सनाउल्लाह के साथ, जिसमें मौलाना ने अपने पीडीएम के कारकुनान को हिदायत जारी कर दी हैं कि वो जहाँ जहाँ भी हैं, जिस जिस शहर में भी हैं, वो मुल्तान की तरफ निकल पड़ें और मुल्तान जलसे में हर सूरत में शिरकत करें। जलसा होकर रहेगा और कहीं अगर कोई रुकावट आती है, कहीं पुलिस रोकती है, डंडा इस्तेमाल करती है, तो मैं हिदायत करता हूँ, हुक्म देता हूँ कि पुलिस के डंडे के जवाब में डंडा ही इस्तेमाल करें। ये मौलाना ने हिदायत जारी कर दी हैं पीटीएम के कारकुनान को। तो इस ऐलान के बाद व्यूअर्स, तसादुम की जो सूरत हाल, जो मैं 2-3 प्रोग्राम कर चुका हूँ, मैं मुसलसल 2-3 दिन से 4 दिन से मुसलसल मुल्तान में जो पीडीएम के रहनुमा हैं, पीपल्स पार्टी के जो मुंतजमीन हैं, उनसे मुसलसल राब्ते में हूँ और लम्हा ब लम्हा मैंने बाखबर रखा है, आपको शेयर करता रहा हूँ चीज़ें कि मुल्तान में क्या कुछ हो रहा है। अली मूसा गिलानी की गिरफ्तारी से लेके अली कासिम गिलानी की गिरफ्तारी तक, जेल भेजने तक, और जो कासिम बाग के हवाले से कभी पुलिस कंट्रोल कर रही है, रेंजर्स कंट्रोल कर रही है कासिम बाग पर, तो कभी पीडीएम के वर्कर्स जो है कंट्रोल छुड़वा रहे हैं, वो कब्ज़ा कर लेते हैं। फिर गुज़श्ता रात सुबह 4 बजे, आज सुबह 4 बजे फिर पुलिस ने और रेंजर्स ने कब्ज़ा छुड़वा लिया। अब इस वक्त भी कासिम बाग जो है वो पुलिस और रेंजर्स के कब्ज़े में है, कारकुनान से कब्ज़ा छुड़वा लिया गया था। अब मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर दी है कि भाई हम हर सूरत में जलसा करेंगे, किसी सूरत वापस नहीं जाएंगे, और अगर हुकूमत डंडा इस्तेमाल करेगी तो हम डंडे का जवाब डंडे से देंगे। तो इसके बाद तसादुम की जो फ़िज़ा है या सूरत हाल है, वो उसके इम्कानात बढ़ गए हैं। अल्लाह खैर करे, कोई बड़ा तसादुम ना हो, हम तो यही दुआ करेंगे कि पुरअमन तरीके से हो। लेकिन हुकूमत के जो लक्षण हैं वो उसमें से नहीं लग रहा कि कोई पुरअमन होगा या कोई तसादुम नहीं होगा। हुकूमत ने 5 दिन पहले से 25 तारीख को अली मूसा गिलानी को गिरफ्तार किया गया था। 25 नवंबर से हुकूमत मुसलसल कोशिश कर रही है कि पीडीएम को जलसा न करने दिया जाए। मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था कि बाकी शहरों में जो 4 जलसे हुए, गुजरांवाला, कराची, कोयटा, पेशावर, वहाँ पे ऐसी कोई नौबत नहीं आई थी, वहाँ पे ऐसी कोई सूरत हाल नहीं बनी थी, फ़िज़ा नहीं बनी थी। लेकिन मुल्तान में ही क्यों? तो मुल्तान में यूसुफ रज़ा गिलानी मेज़बान है, पीपल्स पार्टी मेज़बान है, और उनके जो मद्दे मुकाबिल हैं पीटीआई के जो वज़ीर ख़ारजा हैं हमारे, शाह महमूद कुरैशी हैं। अब शाह महमूद कुरैशी की अना का मसला पड़ गया है। एक तो शाह महमूद कुरैशी, अगर ये पीडीएम कामयाब जलसा कर लेता है तो शाह महमूद कुरैशी समझ रहे हैं कि उनकी सियासत ख़तरे में होगी, उनकी सियासत का जो आफताब है वो गुरूब हो जाएगा। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इस जलसे को नाकाम बनाया जाए, लेकिन और नाकाम बनाकर इस्टेब्लिशमेंट को खुश करना चाह रहे हैं। ज़ाहिर है उनके लिए एक तसर आम है कि शाह महमूद कुरैशी इस्टेब्लिशमेंट के आदमी है, इस तरह बहुत सारे और भी इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी भी उनमें एक है। तो शाह महमूद कुरैशी एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट को खुश करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ अपने कप्तान को, वज़ीर आज़म को खुश करना चाह रहे हैं, शाबाशी लेना चाह रहे हैं कि देख लें मैंने जलसा नहीं करने दिया। लेकिन शाह महमूद कुरैशी को ये ज़हन में रखना चाहिए कि जलसा, इस तरह के जलसे कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि जब आपने जलसे में रुकावट डाली, जलसे को रोकने की कोशिश की, गिरफ्तारियां की, लाठी चार्ज किया, शेलिंग की, टीयर गैस चलाए, रबड़ की गोलियां चलाई, पकड़ धकड़ की, मुकदमा दायर किए, तो इसका मतलब ये हुआ
کہ جلسہ کامیاب ہو گیا، آپ ڈرے ہوئے ہیں، آپ خوفزدہ ہیں، اس لیے یہ آپ کارروائیاں کر رہے ہیں، اور ان کارروائیوں سے میرا خیال ہے جلسے ناکام نہیں ہوتے، ایک بات۔ اور دوسرا، جلسوں سے بھی حکومتیں نہیں گرتی۔ جلسے 4 ہوئے ہیں، یہ 5واں جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ملتان کا اگر جلسہ ہو جاتا تو حکومت دوسرے دن گر جاتی یا اسی دن گر جاتی۔ یہ جلسہ ہی تھا، جس طرح 4 جلسے پہلے بھی ہوئے ہیں۔ اپوزیشن کی تحریک تو آگے بھی چلنی ہے۔ حکومت گرانے کے لیے اپوزیشن نے اور بھی بہت سارے اقدامات پلان کر رکھے ہیں۔ لانگ مارچ ہے اسلام آباد کی طرف، اور اسمبلیوں سے استعفے ہیں، اور آپشن مختلف ہیں، لیکن ملتان کے جلسے سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا اگر ملتان کا جلسہ اپوزیشن کو کرنے دیا جاتا۔ لیکن اپوزیشن، اب ظاہر ہے اپوزیشن کے لیے بھی انا کا مسئلہ ہے، ایسے تو اپوزیشن واپس نہیں جا سکتی۔ کوئی بھی اپوزیشن ہوتی تو ان کے لیے یہ شکست ہوتی اگر وہ جلسہ کینسل کر دیں کہ بھئی تصادم کا خطرہ ہے، ہم اسی لیے واپس جانا چاہ رہے ہیں۔ تو بھئی اپوزیشن تو جو بھی اپوزیشن ہوتی ہے وہ تو تصادم سے نہیں ڈرتی، تصادم سے اوائڈ کر رہی ہوتی ہے ہمیشہ حکومت۔ لیکن یہ پہلی حکومت ہے پی ٹی آئی کی جو اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہی ہوتی ہے، پارلیمنٹ کے اندر ہو یا پارلیمنٹ کے باہر۔ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ بھائی مراد سعید اور اس طرح کے اور بھی جو نئے لوگ آئے ہیں پارلیمنٹ میں پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ، نوجوان، وہ جا کے اپوزیشن کے گلے پڑ جاتے ہیں۔ اپوزیشن جذباتی ہوتی ہے، اپوزیشن حکومت پر تنقید بھی کرتی ہے، ہم بھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، نہ عمران خان کے ساتھ دشمنی ہے، لیکن اصولی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بھئی ذمہ داری معاملات چلانے کی، ملک چلانے کی، انصاف دلوانے کی، یا لوگوں کو روزگار، نوکریاں، معیشت، چیزیں سستی کر کے دینا، یہ ساری ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی۔ اسی لیے اگر حکومت وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو پھر جو غیر جانبدار تجزیہ نگار ہوتے ہیں، جرنلسٹ ہوتے ہیں، یا سیاستدان ہوتے ہیں جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں، تو وہ تنقید کرتے ہیں۔ تنقید کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے، تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ تنقید کو آپ مطلب برداشت کرنا پڑتا ہے نا حکومت کو، یہ واحد حکومت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی کچھ چیزیں میں شیئر نہیں کرنا چاہ رہا فی الحال، کیونکہ آن دا ریکارڈ وہ چیزیں ابھی فی الحال میرے پاس نہیں آئیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں کبھی بتاؤں گا اور آن دا ریکارڈ لاؤں گا، اسی شخص کو آن دا ریکارڈ لاؤں گا جس شخص نے یہ مجھے باتیں بتائی ہیں، اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ میں آن دا ریکارڈ بات کروں گا، وزیر اعظم عمران خان سے متعلق ہے، حکومت سے متعلق ہے۔ لیکن بہرحال حکومت کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ حکومت خود گلے پڑ رہی ہوتی ہے اپوزیشن کے، بھئی آ بیل مجھے مار۔ یہ اپوزیشن کو منت سماجت کرنے کے بجائے، اپوزیشن کے ساتھ کوئی مفاہمت، کوئی اپنے معاملات چلانے کے بجائے اپوزیشن کو ٹکرے مار رہی ہوتی ہے کہ آ بیل مجھے مار۔ تو ملتان میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، جو 5 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں چل رہا ہے۔ گرفتاریاں، پکڑ دھکڑ، 370 لوگوں کے خلاف مقدمہ، ایف آئی آر، اور گرفتاریاں، لوگوں کو شورٹی بانڈ جو ہیں وہ فل کرانا کہ بھئی آپ گئے تو پھر آپ 10 لاکھ روپے کا تاوان دیں گے۔ تاوان لکھا تھا، میں نے جو پروگرام کیا تھا آپ کو یاد ہوگا، سب سے پہلے وہ جو پرو فارما تھا، جو شورٹی بانڈ تھا، وہ میں ہی لے کے آیا تھا، اسکرین پہ آپ کو دکھایا تھا۔ آپ پیچھے جائیں، جن دوستوں نے نہیں دیکھا میرے چینل پر 3-4 ویڈیو پیچھے جائیں گے تو وہ آپ کو سیکیورٹی، تیسری ویڈیو ہے میرا خیال ہے، سیکیورٹی بانڈ والی کاپی بھی آپ کو ملے گی، پروگرام بھی آپ کو ملے گا۔ اور آج مولانا فضل الرحمان نے خود پریس کانفرنس میں بھی تصدیق کر دی کہ بھئی حکومت نے کہا ہے، دھمکیاں دے رہی ہے ہمارے کارکنوں کو کہ اگر گئے جلسے میں تو پھر تاوان دینا پڑے گا۔ اور تاوان کیا ہوتا ہے؟ تاوان خود ایک ناجائز اور ایک غلط جو ہے عمل ہے تاوان لینا، تو تاوان لفظ یوز ہی نہیں کرنا چاہیے تھا حکومت کو، لیکن حکومت نے تاوان بھی لکھا ہے، جرمانہ بھی لکھا ہے، ساتھ میں اب لکھ دے کے جرمانہ لکھا ہے۔
تو یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے حکومت نے استعمال کیے ہیں، لیکن حکومت کل جو بھی منظر ہوگا ملتان میں، اللہ نہ کرے کوئی بہت بڑا حادثہ، بہت بڑا کوئی نقصان ہو جانی، لیکن جو بھی ہوگا تو وہ میرا خیال ہے ذمہ داری حکومت پر پڑے گی، کیونکہ رکاوٹ حکومت بن رہی ہے۔ حکومت نے اپوزیشن کو چیلنج کیا ہے، اپوزیشن تو اسی طرح ہی جلسے کرنا چاہ رہی ہے نا، جس طرح پشاور میں کر کے آئی، کوئٹہ میں کر کے آئی، گجرانوالہ میں کر لیا اور سندھ میں کر لیا، تو کیا نقصان کیا حکومت کا، کیا اکھاڑ لیا؟ زیادہ سے زیادہ یہی کہ ہزاروں لوگ نکل رہے ہیں اور حکومت پر عدم اعتماد دے رہے ہیں، اور حکومت کے خلاف ایک ریفرنڈم دے رہے ہیں۔ لیکن مجھے حیرت ہو رہی ہے کپتان پہ، وزیر اعظم عمران خان پہ۔ یہ تو کہتے تھے کہ بھائی اپوزیشن نکلے میں ان کو کنٹینر بھی دوں گا، کھانا بھی پہنچا دوں گا، یہ اب وزیر اعظم نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ وزیر اعظم ایک دفعہ نہیں متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ اپوزیشن دھرنا دے، باہر نکلے، جلسے کرے، میں ان کو کنٹینر بھی دوں گا، کھانا بھی دوں گا۔ اب یہ ملتان میں کنٹینر دے رہے ہیں، آپ کھانا دے رہے ہیں، آپ تو جگہ بھی نہیں دے رہے بھائی کھڑے ہونے کی جہاں پہ وہ جلسہ کریں۔ تو یہ یو ٹرن خان کو سوچنا چاہیے کہ ان کے قول اور فعل میں پہلے دن سے جس طرح تضاد اور یو ٹرن جو رہے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے نہیں ہونے چاہیے۔ اور ابھی اپوزیشن کو شاید اتنی جلدی نہیں تھی تحریک کا نتیجہ حاصل کرنے میں، میرا خیال ہے حکومت کو جلدی ہے کہ تحریک فوری جلدی منطقی انجام تک پہنچے اور ہماری حکومت جو ہے جلدی ختم ہو جائے۔ اپوزیشن تو لانگ مارچ بھی کرنا چاہ رہی ہے، استعفے بھی دینے چاہ رہی ہے اور جلسے بھی کرنا چاہ رہی ہے، لیکن اس طرح کے جو اقدامات ہیں ملتان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں سے لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کو حکومت کے خاتمے کی اتنی جلدی نہیں ہے جتنی حکومت کو اپنے اقتدار کے خاتمے کی جلدی ہے۔ بہرحال جو وہ ہوگا کل وہ آپ کے سامنے ہوگا، ہم بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے، اور جو میرے پاس انفارمیشن آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔